کچھ باتیں تھی، کر سکتا ہوں کیا؟ جی جی کریں، کوئی بات نہیں. وہ حضرت مسئلہ کچھ ایسا ہے جی کہ مان لیا جائے کہ اپنے نبی کو ہم اپنے بڑے بھائی جیسا کر سکتے ہیں. نبی کو ہاں آپ سمجھنا چاہتے ہیں، جی جی. پر دیوبندی یا بریلوی آپ ظاہر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے تو بتائیں کیا. بات ہوئی تھی نا. اچھا آج بتائیں کیا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کہنے کے مطابق یہ ہے جی کہ دیکھیے، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہمارے نبی ہمارے بڑے بھائی جیسے ہیں جی تو یہ گستاخی نہیں ہوگی کیا؟ نہیں، گستاخی نہیں ہے. انما المؤمنون اخوہ ہے نا قرآن کی آیت حضرت. قرآن کی آیت ہے نا انما المؤمنون اخوہ. تو مومنین میں اللہ کے نبی علیہ السلام آئے کہ نہیں آئے؟ بلوٹوتھ سے بات نہیں ہو پا رہی ہے. ہاں ذرا آواز بہت آ رہی ہے آپ کی. ہاں میں سوال ہوگا نا. جی میرا سوال معاند کے حساب سے ہوگا. اچھا اچھا جی ٹھیک ہے. جی فرمائیں. ہاں تو ہمارا کہنا یہ ہے حضور کہ کوئی شخص اگر جو ہے اپنے نبی کو بڑے بھائی جیسا کہے تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ گستاخی نہیں ہے؟ حضرت اگر گستاخی ہوتی تو سب سے پہلے انکار کرنا پڑے گا، نعوذ باللہ من ذالک. نبی علیہ السلام کو جو ہے جو کہیں کہ گستاخی ہے، وہ نبی علیہ السلام کے مومن ہونے کا انکار کرے گا. استغفر اللہ معاذ اللہ. کیوں؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کل مؤمن اخوہ، تمام مومن آپس میں بھائی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد مومن میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو سب سے بڑے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہاں ہوئے. اب اگر یہ گستاخی ہے تو حضرت پھر تو جو ہم پر الزام لگاتے ہیں، اس طرح مثلا بریلوی والے ہیں، میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ بریلوی والے کہتے ہیں، یہ ان کی کئی کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے کہ نبی علیہ السلام کو بھائی کہنے کے متعلق ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. پہلی بات ٹھیک ہے. یہ میرے پاس کئی کتابیں ہیں. ایک کتاب گستاخ کون ہے، یہ حنیف قریشی صاحب کی کتاب. میرا واٹس ایپ نمبر ہے جس پر میں ابھی ہائی لکھ کے بھیجا ہوں. ہاں آپ ذرا جو ہے اس سے انسٹال کریں. بھیجنا پڑے گا کیا آپ کو حوالہ؟ ہاں ہاں اچھا ذرا لکھ کے بھیجیں، ہائی لکھ کے بھیجیں آپ. جی ہائی لکھ کے ذرا کچھ لکھ کے بھیجیں آپ. ہائی لکھ کے تو میں بھیجا تھا ابھی. یہ نمبر شاید دیکھیں یہ ہے کیا، یہ دیکھیں. ہاں یہ دیکھیں، اس میں کئی حوالے جاتے ہیں تاکہ بار بار بھیجنا نہ پڑے. میں ایک مرتبہ بھیج دی ہوں، اس کو آپ دیکھتے رہیں جب میں حوالہ پیش کروں گا. ٹھیک ہے جی. تو دیکھیں یہ گستاخ کون ہے. صفحہ نمبر 113 ہے. اس میں لکھا ہوا ہے ہمیں اس پر کوئی جھگڑا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اپنا بھائی کہہ دیں یا کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کہا ہو. تو کہ جھگڑا ہی نہیں ہے اس میں، پہلی بات. اور ہمیں کسی پہلا حوالہ ہو گیا. دوسرا حوالہ ہو گیا نبی علیہ السلام کو اگر کوئی مسلمان بھائی کہے وہ تو گستاخی ہو جائے. لیکن تفسیر نعیمی دیکھیں، اس کے نیچے حوالہ دیکھیں، تفسیر نعیمی والا اسی فائل کے اندر دیکھیں. اس میں صفحہ نمبر 670 میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام یہ کمال، مگر انسان میں رب نے ایک کمال دکھایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک ہیں، مگر ان ہر شاخ ہر گدے میں عام ہی ہوتے ہیں. مگر انسان میں رب نے کمال نہیں، یہاں اوپر پڑھ دیا کہ کیا، مگر انسان میں رب نے کمال دکھایا کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک ہیں، مگر اولاد مومن بھی ہیں، کافر بھی مشرک بھی منافق بھی. پھر مومنوں میں اولیاء بھی ہیں، انبیاء بھی،
اور حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک درخت میں ایسے مختلف پھل لگا دینا کہ اس میں فرعون ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام ہے، اسی میں ابو جہل ہے، اسی میں مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کمال قدرت ہے۔ اور اگر اس کی رحمت کی بھی دلیل ہے کہ سارے انسان اس رشتے سے بھائی بھائی ہوئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب، رشتے میں کیا انسان اس رشتے سے کیا ہوئے؟ بھائی بھائی ہوئے۔ حالانکہ تفسیر نعیمیہ کے اندر لکھا ہے کہ قادیانی قومی مسلمان ہے، تو مسلمان ہے تو اس کو بھائی بھی ماننا پڑے گا، قومی بھائی۔ جب اتنی سارے باتیں ان کی کتاب سے لکھی گئی ہے تو پھر یہ دیکھیں قرآن پاک کی آیت ہے، اس کے نیچے تفسیر دیکھیں، آپ تفسیر دیکھیں، جمال القرآن ہے، محمد پیر کرم شاہ صاحب کی کتاب ہے، تفسیر ہے، اس میں لکھا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور طرف کیا ہے سمود کے طرف بھائی ان کے صالح کو، یعنی سمود جن پر اللہ نے عذاب بھیجا، قوم سمود جو کافر تھی، نبی کی منکر تھی، اس کے متعلق کہا جا رہا کہ صالح علیہ السلام تمہارے بھائی ہے، اخام سمود کے بھائی کون ہیں؟ صالح علیہ السلام۔ تو کافر کے بھائی کون ہیں؟ کون ہوئے؟ صالح علیہ السلام۔ جب کافر کے بھائی نبی ہو سکتے ہیں تو ہم مسلمان ہیں، اگر کسی نے کہہ دیا علیہ وسلم بڑے بھائی ہیں تو پھر اس میں گستاخی کیسے ہو گئی؟ آپ پورے قرآن کو اٹھا کر دیکھیں، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، وَإِلَىٰ بہت ساری آیتیں ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اب وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، تو ہود علیہ السلام عاد کے بھائی، عاد قوم عاد جن پر عذاب آیا، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام جو انبیاء ہیں یہ فلاں فلاں قوم فلاں فلاں اس کی جو بھائی ہیں، تو اس میں گستاخی کیسے ہوئی؟ دیکھیں، اور ایک حوالہ دے دوں، یہ جمال القرآن ہے، پیر کرم شاہ زری کی ہے، اس میں نیچے صفحہ نمبر 319 میں ایک دم نیچے دیکھیں، لکھتے ہیں اپنے رب کے پرستش اور اپنے بھائی کی تعظیم کرو، ٹھیک ہے۔ یہاں بھائی سے کون مراد ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں دیکھیں اوپر دیکھیں، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانور بھی آپ کو سجدہ کرتے ہیں، ہم تو انسان ہیں، فرمایا اپنے رب کی پرستش کرو اور اپنے بھائی، یعنی میری نبی علیہ السلام صحابہ سے کہہ رہے ہیں بھائی کی تعظیم کرو، سجدہ نہیں، رب کا سجدہ اور میری تعظیم، یہاں سے نبی مراد ہیں۔ کون سی کتاب ہے یہ؟ سرور القلوب ہے بذکر المحبوب، نقی علی صاحب کی کتاب ہے، جو احمد رضا صاحب کے والد ہیں، اس کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 319 پر نبی علیہ السلام کے ہم بھائی کہا گیا، تو یہاں بھائی کہہ دے تو نقی علی گستاخ ثابت نہ ہو، اور دیوبندی کہہ دے وہ گستاخ ہو جاوے۔ یہ انصاف آپ کہیں نا بھائی، اب اعلان تو کریں نا کہ بھائی ہاں صحیح کہا آپ نے، جب میں حوالہ دے رہا ہوں تو اپنا ماننا پڑے گا، آپ کو بھیج دیا میں نے، نقی علی نے کہا کہ نبی علیہ السلام بھائی، اور پھر قرآن نے کہا کہ کافر کے بھائی ہود علیہ السلام، کافر کے بھائی صالح علیہ السلام، بتائیں۔ ٹھیک ہے، مان لیں کہ آپ کی بات مان گیا کہ ٹھیک ہے، قومی بھائی یا جو ہے مسلمانی بھائی جو ہے اگر کوئی کہہ دے تو کہہ سکتا ہے، لیکن کہنا نہیں چاہیے، ادبن جو ہے نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ہم اپنے والدین کو بھائی نہیں کہہ سکتے، والد کو بھائی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ والد ہیں، اور نبی تو نبی ہیں۔ اگر کوئی قومی حساب سے یا برادری یہ اسلامی حساب سے جو ہے کہہ دیا تو وہ کہہ سکتا ہے، اتنی بڑی کوئی گستاخی والی بات نہیں ہوگی، یہی کہنا نا آپ کا۔ یہ تو دیکھو حضرت، آپ تو اپنے عقل سے کہہ رہے ہیں کہ والد کو بھائی نہیں کہہ سکتے، لیکن کوئی اگر مومن کے اعتبار سے بھائی کہے کہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایمانی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے، اس میں کوئی گستاخی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کو رشتے کے اعتبار سے کہ بھائی تو نہیں کہا نا دیوبندی وہابی کہ کسی نے بھی کہ نبی ایسا ہمارے رشتے میں بھائی ہیں، ہیں یہ تو نہیں کہا نا۔ ہاں، لیکن ٹھیک ہے، مان لے کہ یہ بات آپ کی میں مان گیا جی کہ جو ہے گستاخی نہیں ہوئی، لیکن آپ جو کہیں گے کہ چلو بھائی نبی علیہ السلام مر کر مٹی میں مل گئے، یہ کہاں تک صحیح ہوگا بھائی؟ حضرت میں نے ایک کا جواب دیا آپ کو، یہ تو مان لیا نا آپ کہ کہنے سے کوئی گستاخی نہیں ہے۔ جی میں مان رہا ہوں، کیونکہ آپ نے جو سمجھایا، آپ نے جو بتلایا، اس حساب سے تو کہیں سے کوئی گستاخی ثابت نہیں ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
ہاں چلیں اب مر کر مٹی میں ملنے کے متعلق جی آپ نے سوال کیا ہے، ٹھیک ہے، جی تو اب میں اس پر آپ کو کئی اسکین دے رہا ہوں، اس کی بھی میں حوالے دے رہا ہوں، آپ ذرا جو حوالہ میں آپ کو پڑھوں گا آپ ذرا اس کو بغور سماعت کریں اور فیصلہ کریں کہ بھائی اگر گستاخی ہے۔ ہاں تو پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے علماء جو ہے جی یہ عبارت کیوں لکھے اور کیا لکھے ہیں؟ اچھا جی دیکھو وہی سمجھا رہا ہوں، اگر کیونکہ سنیں۔ مان لیا جائے کہ ہم اگر کوئی عبارت پیش کریں گے آپ کہیں گے کہ جو ہے نہیں بھائی اس کا کاٹ چھانٹ کر کے تم نے لگا رکھا ہے، تو یہ بات تو مانی نہیں جائے گی نا۔ نہیں بالکل نہیں۔ اس لیے جو اصل عبارت ہے آپ خود پیش کریں، آپ خود پڑھیں۔ ہاں ٹھیک ہے، دیکھیں جو مر کر مٹی میں ملنے کے متعلق آپ کو کئی حوالے میں نے دیا ہے۔ ایک لغوی اعتبار سے مٹی میں ملنے کو کیا معنی لیا گیا ہے، اور مٹی میں ملنے کے متعلق کسی اور نے بھی بیان کیا کہ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو اب پہلی بات تو یہ ہے، فیروز اللغات کا میں نے حوالہ آپ کو دیا ہے، فیروز اللغات کا۔ یہ فیروز اللغات میں دیکھ لیں آپ، انہوں نے کیا لکھا ہے، اس میں لکھا ہے کہ مٹی میں ملانا، دیکھیں مٹی میں ملانا یعنی خاک میں ملانا، آگے دیا ہے دفن کرنا، دیکھیں یعنی دفن کرنا مانا ہوا نا، جو گلابی نشان لگایا ہے اس کے اندر دیکھیں مٹی میں ملنے سے مراد کئی معنی ہے، اس میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس میں دفن کرنا، تو نبی علیہ السلام کو دفن تو کیا گیا ہے، اس کا کوئی انکار ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک فیروز دو لغت کا دو حوالہ میں نے دیا آپ کو، دیکھیں مٹی میں ملانا یعنی دفن کرنا، مٹی میں جانا، دفن ہو جانا، یہ تمام معنی اس میں دیا گیا ہے۔ اب آگے دیکھیں، یہ ہاں قرآن کی بھی آیت اس کے اندر لے، قرآن جو یہ ہے میں نے آپ کو کنز الایمان مع ترجمۃ القرآن خزائن العرفان فی تفسیر القرآن، ٹھیک ہے، اس میں کن کا نام لکھا ہوا ہے، اس میں لکھا ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی، اس میں لکھا ہوا ہے، اور دوسرا نام لکھا ہے محمد نعیم الدین مراد آبادی، یہ دونوں تو معتبر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں صفحہ نمبر 1544 میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام اور ان کے ذریت اپنے فنا ہونے کے بعد جزا کے لیے، فنا ہو جانا، فنا نہیں مٹ جانا، تو یہاں بھی تو معنی وہی ہے، آدم علیہ السلام ان کی ذریت میں اللہ کے نبی علیہ السلام بھی ہیں، آدم علیہ السلام اولاد میں بھی، ٹھیک ہے، پہلا معنی۔ دوسرا آپ دیکھیں، یہ نیچے حوالہ دیکھیں، نیچے تبیان القرآن ہے، یہ غلام اور سعید صاحب کی کتاب ہے، اس میں لکھا کہ یہ آیت تمام لوگوں کے متعلق ہے، قرآن کی ایک آیت پیش کی، اور آیت کو پیش کر کے انہوں نے کہا کہ یہ آیت تمام لوگوں کے متعلق ہے کہ موت کے بعد تمہارے بدن کے اجزاء خاک میں مل کر ہواؤں میں اور آندھیوں اور دیگر قدرتی آفات سے بکھر کر، دیکھیں کیا بدن کے تمام اجزاء خاک میں مل کر تمام لوگوں کے متعلق ہے، یعنی اس میں انبیاء بھی آ گئے، اولیاء بھی آ گئے، ائمہ بھی آ گئے، محدث بھی آ گئے، صحابہ بھی آ گئے، تمام لوگوں کے متعلق ہے، ان کے بدن خاک میں مل جائیں گے، بدن کے اعضاء، تو یہاں تو اس کا معنی تو خاک میں ملنا، مٹی میں ملنا، تو اگر یہی معنی ہو تو بتا اگر گستاخی ہے تو ان پر گستاخی کیوں نہیں حضرت؟ حوالہ دیکھ رہے ہیں نا تبیان القرآن کا، دیکھ رہے ہیں نا، دیکھیں اب ان کو کیوں نہیں فتویٰ لگایا تھا؟ ہاں خاک میں مل کر ہواؤں میں اور ہاں آندھیوں بدن کے اجزاء سے بکھر کر خاک میں کہیں پہنچ جائے، ہاں اللہ تعالیٰ تمہارے اجزاء کو قیامت کے دن مجتمع کر دے گا۔ جی، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں جو ہے انبیاء کی جو ہے تسمیہ کی گئی ہو، انبیاء کو نکال دیا ہو۔ کیسے تمام لوگوں کے متعلق کہ ہمارے تقویۃ الایمان کی عبارت آپ لوگ تو کہتے ہیں، تقویۃ الایمان کے متعلق ہر مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا اللہ کے شان کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل ہے، تو ہر مخلوق میں وہاں نبی علیہ السلام کا نام نہیں ہے، اور وہاں اب نبی علیہ السلام کا نام لگا دیتے ہیں، اور یہاں جب تمام مخلوق کے متعلق کی آیت ہے تو تمام مخلوق میں کیا اللہ کے وسلم یہ مخلوق نہیں ہے؟ بتائیں نا آپ، وہاں تو ہر مخلوق، ہر میں نبی علیہ السلام کو لے لیا، جبکہ وہاں نبی علیہ السلام نام جو ہے واضح نہیں ہے، اور یہاں پہ تمام مخلوق میں جو آیت
اس کے متعلق، تمام مخلوق کے متعلق ہے، اور یہاں پہ آپ نہیں لے رہے ہیں، تو انصاف نہیں، ہر جگہ لینا آپ. جی ہاں اتنے سارے حوالے میں نے بھیج دیا، دیکھ لیں آپ، پڑھیں، اور سب کا تبصرہ کرنے کا وقت نہیں ہے، آپ اس کو پڑھیں اور فیصلہ کریں کہ بھائی اگر دیوبندی کسی عبارت سے گستاخ ہے تو وہی بات تو آپ کے ہاں بہت سارے ترجمے میں بھی ہے، تفسیر میں بھی ہے، اب تو علماء میں بھی ہے، تو وہ گستاخ کیوں نہیں ہے؟ انصاف کا ترازو ایک کے لیے کیوں ہے؟ دونوں طرف، دونوں پلڑا برابر ہونا چاہیے. جی ہاں تو مان لیجیے کہ مر کر مٹی میں مل جانے کے تو دو پہلو ہو سکتے ہیں. کیا بتائیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے مر کر کے ان کی تدفین ہو گئی، جی وہ مٹی سے جو ہے یہ ہو گئے، مل گئے. جی ملنے کا مطلب یہ ہے ایک تو بھی سارے اجزاء مٹی بن گئے، ہاں دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان کے جسم کو مٹی کے ساتھ لگے رہنا ہے. ہاں یہی مطلب ہے نا. ہو بھی سکتا ہے مٹی پہ لگے رہنا. ہم اس لیے دیکھیں حضرت، ایک بات بول رہا ہوں حضرت، بیچ میں ایک بات میں آپ کو سمجھا دوں. جی دیوبند کی کسی کتاب میں یہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ نبی علیہ السلام باحیات نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، علماء دیوبند، اکابر علماء دیوبند کی کتاب دیکھیں، یہاں تک آپ فضائل اعمال کو دوسرا حصہ جو اس میں دیکھیں، دو مدینے کی فضیلت بیان کی گئی، وہاں پہ لکھا ہے نبی علیہ السلام کا جسم جس مٹی سے لگا ہوا ہے وہ مٹی عرش سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام زندہ ہے. جی اگر نبی علیہ السلام کے نعوذ باللہ من ذالک مٹی جسم مبارکہ خاک میں مل جاتی ہے اور نام و نشان نہیں رہتا، استغفر اللہ معاذ اللہ، تو پھر وہ قبر کی جو وہ مٹی عرش افضل کیسے ہوتا؟ صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں سے ہمارے عقائد واضح ہوتے ہیں بھائی کہ ہمارا عقیدہ نہیں. پہلے دوسری بات تو یہ ہے، ان کے کئی علماء یہاں تک کہ اس کا ان کے اعلیٰ آپ کے جو ہے انہوں نے بھی خود لکھا ہے اس بات کو. جی ٹھیک ہے، تو وہ کہاں پہ لکھا ہے؟ کیا چیز؟ یہی جو آپ نے کہا کہ میں کیا بول رہا تھا ابھی دھیان پہ نکل گیا. کیا دھیان پہ نکل گیا میں؟ مٹی نبی علیہ السلام کی جو ہے ہاں حیات متفق علیہ ہے. بولیں. ہاں یہی چیز آپ بول رہے تھے کہ نبی علیہ السلام کی حیات جو ہے نا وہ تو متفق علیہ ہے، کیونکہ ہمارے جو ہے علماء نے، آپ نے کہا ہے کہ ہمارے علماء نے یہ کہا ہے کہ نبی علیہ السلام کا جد اطہر جو ہے. ہاں میں بول رہا تھا، میں کہہ رہا تھا کہ فاضل بریلوی صاحب نے خود اپنے کتاب میں یہ بات لکھا ہے کہ جس کا قول ہے وہی اس کا مطلب اور معنی مراد لے سکتا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے، کہ اس کی مراد کیا ہے اس قول سے، اس عبارت سے. اس کے دوسرے عالم آپ کے لکھتے ہیں کہ بھائی مصنف ہی اپنے عبارت کا مفہوم بیان کر سکتا ہے، معنی بیان کر سکتا ہے، کہ اس میں انہوں نے کیا، دوسرا آدمی اس کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہارا یہ عقیدہ ہے. ٹھیک ہے، تو اب اگر یہ کہہ رہے ہیں آپ کہ بھائی مر کر مٹی ملنے سے مراد جو بالکل فنا ہو جانا، یعنی نام و نشان مٹ جانا، تو ہمارے عالم نے کسی نے مراد لیا ہو تو وہ ثابت کر دیں، آپ ثابت کر دیں. اگر نہیں ہے وہ کتاب میں تو پھر آپ ایک خامخواہ الزام لگا رہے ہیں. ہاں تو یہ تو الزامی بات ہو گئی نا. الزامی بات جو آدمی جو کچھ کہتا ہے اس کا مطلب، اس کا مفہوم وہ خود سمجھتا ہے، خود سمجھتا ہے. شاعروں کا جو کلام ہوتا ہے جی، شاعر خود ہی بہتر سمجھتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ہاں دوسرا تصریح بھی کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ غلط کر دے. بالکل. یہ دیکھیں میں آپ کو ایک حوالہ دے رہا ہوں اس کے تعلق سے. یہ حوالہ دیکھیں، یہ دیکھیں ایک حوالہ یہ ہے تنویر الابصار بنور نبی المختار. اشرف سیال بھی لکھتے ہیں، میں نے کہا اپنے عقیدے کی تشریح کا حق متعلقہ فریق کو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو تقویۃ الایمان میں مرکز مٹی ملنے کی تشریح خود مصنف ہی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، دوسرا فریق ان کے متعلق قطعاً یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تمہارا عقیدہ ہے. دیکھ لیا آپ نے،
تو آپ کبھی الزام نہیں لگا سکتے ہمارے اوپر جب تک وہ جو جس جملے کے ساتھ الزام لگا رہے ہیں وہ جملہ ہماری کتاب میں نہ ہو. اب اگر مٹی میں اب عقیدہ تشریح کس نے کیا ہے؟ اب حفظ ایمان اٹھا لیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بسط البنان لکھ دیا، تشریح کر دیا، ٹھیک ہے. اور اسماعیل دہری رحمۃ اللہ علیہ خود یہ فاضل بیر الاسلام تشریح کر دیا، اور نبی علیہ السلام کی حدیث پیش کر کے تشریح کیا ہے کہ ہمارے نبی نے منع کیا ہے کہ اہل لا الہ الا اللہ تکفیر کرے، اور اسماعیل دہری اہل لا الہ الا اللہ ہے. تو جب ایک حدیث انہوں نے پیش کر دی اسماعیل دہری رحمۃ اللہ علیہ سے، تو وہ حدیث تمام ہمارے اکابر بھی فٹ ہوگی، کیونکہ ہمارے ہر اکابر اہل لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں، لا الہ الا اللہ قائل ہیں. تو پھر اس حدیث کے مطابق ہمارے تمام اکابر تو مسلمان ثابت ہوئے. بات آپ کی تو صحیح لگ رہی ہے، لیکن دیکھیے وہ جو اکابر کی عبارتیں ہیں اس پہ بھی ہم آئیں گے انشاءاللہ ہاں کسی موقع سے. لیکن ابھی جو میرا سوال ہے، آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے مر کر مٹی میں ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل فنا ہو گئے اور مٹی بن گئے جی، بلکہ جو ہے جسم ان کا مٹی پہ ہے، اور وہ مٹی عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے. اور فضائل عمل سے واضح ہے عقیدہ. ہاں عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے. مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ ہے جی، کیونکہ اگر بالکل فنا ہو جاتے تو اس مٹی کا تو کچھ آتا ہی پتہ نہیں چلتا، نہیں ہوتا. یہاں تک ہماری اسی کتاب میں ہے کہ جب کوئی زیارت کے لیے جاتا ہے روضہ اقدس میں اور سلام کرتا ہے تو نبی علیہ السلام اپنے کانوں سے سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. جی جو واضح ہو چکا کہ اللہ علیہ وسلم کی مرکز نعوذ باللہ من ذالک مٹی میں نہیں ملے، اس سے مراد دفن کیے گئے ہیں. یہی مراد ہماری کتابوں سے واضح ہوتا ہے. اور نہ یہ بات نہیں ہوتی ہماری کتابوں میں کہ بھائی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب کیسے دیں گے جب تخفیف الایمان لکھ دیا گیا ہے. ایسا اگر عقیدہ ہوتا تو پھر اللہ علیہ وسلم کے وہ جسم سے جو مٹی لگی ہوئی ہے وہ مٹی عرش افضل کیسا ہوگا؟ تو تمام باتیں کو ملانے پڑے گی نا، تو واضح ہوگا ہمارا عقیدہ. یہ دیکھیں میں نے تمہید ایمان بھیجا آپ کو، دیکھیں تمہید میں نے بھیجا ہے، اس میں دیکھیں کیا دکھا ہے. یعنی کتب فتاوی میں جتنے الفاظ پر حکم کفر کا جزم کیا ہے ان سے مراد وہ صورت ہے کہ قائل نے ان سے پہلے کفر مراد لیا اور نہ ہرگز کفر نہیں. صحابہ آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس اور کیا کہا وسلم، میں نے بڑی گستاخی کر دی، فلاں کافروں نے پکڑا اور مارنے کی دھمکی دی، اور ہم سے آپ کی توہین پر کچھ جملے کہلوا لیے، اور میں نے کہہ بھی دیا، لیکن میری نیت میں میرے دل میں ایسا خیال نہیں تھا. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے کس پر کوئی پکڑ نہیں ہے. آئندہ بھی کہیں اگر ایسا پکڑ لے مجبوری ہو جائے تو بول دینا، کوئی بات نہیں ہے، لیکن دل تو صاف ہے نا. من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ قلبہ مطمئن بالایمان. ایمان سے دل مطمئن ہو اور زبان سے مجبوری کوئی ایسا الفاظ نکال دے تو کفر نہیں ہے، وہ قرآن کہہ رہا ہے. تو ہمارے اکابر کا عشق محبت تو آپ پڑھیں حضرت. کل ایک دو کتاب جس پر اعتراض کیا گیا ہے اپنے گھر کی کتاب پڑھ کر کے آ جاتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں، بیعت بھی معاف. تو کم سے کم ہمارے عقائد کی متعلق تمام کتابیں پڑھیں، خلاصہ پڑھیں، ہمارے علماء نے جو خلاصہ کی ہے اس کو پڑھیں. ٹھیک ہے تو مان لیا جائے آپ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کی شان جو ہے سب سے برتر ہے، جی ٹھیک ہے، جی سب سے اعلیٰ ہے، جی خدا کے بعد جو ہے ہمارے نبی ہی سب سے بڑے ہیں جی. پوری مخلوقات میں. حضرت آپ کا نام کیا ہے حضرت؟ نام ذرا نام بتا دیں. پرویز. اچھا پرویز جی. پرویز رضا کی اشرفی کچھوجوی نظامی منظری کچھ تو لگائیں. نہیں حضرت میرے پاس کچھ نہیں لگانے کے لیے، میں مزدور آدمی ہوں. اچھا فرمائیں. آپ کے انداز گفتگو جملے سے لگتا ہے آپ عالم ہیں. ہاں اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے تھوڑا بہت دیا ہے. جی ٹھیک ہے فرمائیں، کیا بول رہے تھے آگے؟ ہمارا سوال یہ ہے حضرت جی کہ آپ تو کہتے ہیں کہ ہمارے نبی سب سے اعلیٰ، سب سے برتر ہیں، جی سب سے افضل ہیں، تو پھر آپ لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ نماز میں نبی کا خیال لانا گدھے گھوڑے جانوروں سے بھی برتر ہے؟ تو ابھی جو میں نے مٹی ملنے پر حوالہ دیا، مطمئن ہو گئے حضرت آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے، مجھے جو ہے تشفی مل گئی. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، اب کیا لکھا گیا ہے کس کتاب میں حضرت؟ دیکھیے ہم تو مزدور آدمی، ہم تو سن کے پوچھ رہے ہیں آپ سے تاکہ ہماری تصدیق ہو جائے. کیا سنا آپ نے؟ کہ نبی علیہ السلام کا خیال نماز میں لانا، ہاں
اس سے بہتر ہے کہ جانوروں کا خیال لے آیا جائے. جی ایسے ہی کچھ الفاظ ہم نے سنے ہیں. ہاں. کیا سچائی ہے؟ اصل میں حضرت اس سے شروع میں اوپر سے اگر پڑھیں گے تو الحمدللہ تمام اعتراضات جو ہے صاف ہو جائے گا. ذرا ہمارے واٹس ایپ پہ بھیج دیجیے. ہاں میں بھیج رہا ہوں. جی جی بالکل بالکل. بھیجنے کے بعد ہی میں آپ کو میرا الحمدللہ میری عادت ہی یہی ہے کہ پہلے بھیجتا ہوں پھر میں کتاب پڑھتا ہوں. دیکھیں یہ حوالہ میں نے آپ کو بھیجا ہے. اس میں رکیں ذرا میں کھول لیتا ہوں. اس میں کیا لکھا ہے؟ اصل میں وہاں جو لکھا ہے نا حوالہ دیا ہے اس میں مکمل حضرت نے تشریح کی ہے. بہت لمبی گفتگو اس کو وہاں پہ ہے. انہوں نے بات کہی ہے کہ نبی علیہ السلام کی ذات تعظیم کے لائق ہے. ٹھیک ہے. اور گدھا کتا ہے تعظیم کی چیز نہیں ہے. بات تو صحیح ہے. ہاں نماز میں اگر گدھے کتے کا دھیان آ جائے تو اس کا خیال نہیں رہے گا, آدمی فوراً بھگائے گا. لیکن نبی علیہ السلام سے سنیں, لیکن نبی علیہ السلام سے چونکہ محبت ہے اس لیے ان کا خیال آنے پر فوراً جم جائے گا. اور یہ نماز کی خشوع کے خلاف ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تو حضرت نے اوپر تشریح کی ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام کا خیال اگر نماز میں آ گیا تو یہ صحیح چیز نہیں ہے. کتے اور گدھے کا خیال آ جائے تو وہ تو آدمی فوراً بھگا دے گا. لیکن نبی علیہ السلام کی محبت آدمی غرق ہو جائے گا. نماز کی روح سے جو ہے یہ روح کے خلاف, روحانیت کے خلاف ہے. تو حضرت اس میں جو حضرت نے ایک بات لکھی ہے اس میں آپ پڑھیں گے صرف ہمت. کیا لکھا ہے حضرت نے؟ صرف ہمت بسوی شیخ و امثال اور معظمین گو جناب رسالت معاب. کیا صرف ہمت یعنی مکمل غرق ہو جانا, ڈوب جانا, ہمت کو لگا دینا, استغراق. یہ صورت گاؤ خر خود است از خے کے خیال عام بتعظیم و اجلال. یہ لکھا ہے حضرت نے کہ ڈوب جانا, غرق ہو جانا. اب بتائیں اگر کوئی آدمی اللہ کی طرف دھیان دے کر کے دوسری طرف متوجہ ہو جائے, بالکل غرق ہو جائے, یہ نماز کی روحانیت اور نورانیت کے خلاف ہے کہ نہیں؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون کے خلاف ہے. پہلی بات. دوسری بات حضرت یہ میرے پاس مواعظ نعیمی ہے, دیکھیں اس میں بھیجا میں نے, صفحہ نمبر 50 میں لکھا ہوا ہے کہ نماز صرف رضائے الہی کے لیے چاہیے. صرف رضائے, کسی اور کی رضا نہیں. یہاں صرف رضائے, یہ مطلق بول دیا انہوں نے. ٹھیک ہے. ہاں اب آگے دیکھیں, آگے دوسرا حوالہ مناظرہ جنگ دیکھیں. اب ہماری کتاب بھی ہے, اس میں وضاحت کی گئی ہے. خطبات ہند جلد 2 کے اندر لکھا ہے کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ اللہ نے فتویٰ دیا تھا نا کہ نماز میں سہو ہو جائے اور درود کے تحیات کے بعد اگر کوئی درود شریف پڑھے اللہم صلی علی محمد تو سجدہ واجب ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے, کہا تم نے ایسا فتویٰ کیسے دے دیا؟ انہوں نے کہا جو بھول کر غفلت سے آپ کا نام پڑھے, میں نے جو کوئی آدمی درود شریف اب کو تحیات پڑھ کے کھڑا ہونا تھا, اسے 3 رکعت 4 رکعت والی نماز ہے, اب بھول سے کھڑا نہیں ہوا, اس کے بعد درود پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد, 3 جملہ ہو گیا. تو انہوں نے جواب دیا نبی علیہ السلام کو خواب میں, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, کہ رسول اللہ علیہ وسلم جو درود تحیات کے بعد اس کو اٹھنا چاہیے, اب اس نے غلطی سے بھول کر درود پڑھ لیا تو آپ کے درود کو بھول سے پڑھنے کی وجہ سے سہو سجدہ ہے اس کے اوپر. کیا آپ کا نام پڑھے غفلت سے اس بندے کو سجدہ سہو کرنا ضروری ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے کہ تو نے بہت اچھا فتویٰ دیا. ٹھیک ہے. تو اب مناظرہ جنگ دیکھ لیں آپ. مناظرہ جنگ میں اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ نماز کے طرف سرکار, نماز کے اندر سرکار کی طرف توجہ نہ کی جائے کیونکہ اس میں تعظیم مصطفیٰ ہے جو توحید میں خلل ہے. بتائیں کون کہہ رہے ہیں؟ دیکھ لیں, نماز میں رسول اللہ کی طرف توجہ خیال نہ لے جائے کیونکہ اللہ کے نبی کی تعظیم ہوگی نماز میں, اور اللہ چونکہ نبی علیہ السلام کی تعظیم یہ خضوع کے خلاف ہے. تو یہ منع کر رہے ہیں کہ دیوبندی علماء کو اتنا لکھ دینا چاہیے تھا کہ نماز نبی کا خیال نہ لائے کیونکہ تعظیم توحید کے خلاف ہے. یہ خود تسلیم کر رہے ہیں
کہ نماز میں نبی علیہ السلام کا خیال نہیں لانا چاہیے. تو یہاں خیال لانا ہے، خیال کا آنا نہیں ہے. خیال لانا نا، خیال تو آئے گا، اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی اس پہ فتویٰ نہیں ہے. خیال تو کسی کا بھی آئے گا نا. ایک حوالہ دیے دیکھیں، اور دوسرا حوالہ دیکھیں اب یہ انوار جمال مصطفیٰ، یہ احمد رضا صاحب کے والد ہیں نقی علی صاحب، ان کی کتاب ہے. انہوں نے کیا لکھا دیکھیں آپ، بہت بہترین بات انہوں نے لکھا ہے جس طرح لکھا ہے، اپنا دل اپنا قبلہ حقیقی طرح متوجہ کرے کہ جس طرح منہ قبلہ سے پھرنا اور چپ و راست دیکھنا صورت نماز کو فاسد کرتا ہے، اسی طرح دل کو اس طرف سے پھیرنا یعنی اللہ کی طرف پھیرنا اور غیر کی طرف دیکھنا حقیقت نماز کو باطل کرتا ہے. ٹھیک ہے، غیر کی طرف، غیر اللہ، اللہ کے وسلم اللہ کے غیر ہے نا، غیر اللہ ہے نا، اللہ تو ہے نہیں، تو ان کی طرف دھیان کرنا کیا ہے؟ نماز کو باطل کرتا، فاسد کرتا. نیچے تو بہت ساری باتیں انہوں نے لکھی ہے. جب ان کے گھر سے ایسی باتیں لکھی ہوئی ہے تو پھر ان کو اپنی کتاب پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. اور ایک حوالہ میں دے رہا ہوں، آپ عالم ہیں، آپ ذرا پڑھ سکتے ہیں، یہ عربی عبارت ہے، تو اگر ذرا آپ پڑھ دیں تو شاید میری بھی علم میں اضافہ ہو جائے گا. میں دے رہا ہوں، ایک کون سا ہے؟ جامع ترمذی. یہ میں آپ کو تحقیقی جواب دے رہا ہوں، ابھی تو الزامی جواب تھا، اب تحقیقی جواب لیں. اب جامع ترمذی ہے، پہنچا حضرت؟ جی ہاں پہنچا تو ہے. کیا لکھا ہے؟ یا ایھا النبی ایاک والالتفات فی الصلاۃ فإن الالتفات فی الصلاۃ ہلاک. ہاں، فإن کان لا بد لا بد ففی التطوع تطوع لا فی فریضہ. سمجھ میں آ گیا حضرت؟ نماز میں التفات کرنا، ہاں، فی الصلاۃ، نماز میں ہلاکت ہے، ہلاکت کا ذریعہ ہے. فإن کان لا بد، اگر مجبوری میں ہو، ہاں، فریضہ، نفل میں کر سکتے ہیں، فرض میں نہیں. کسی طرف التفات کرنا، اور یہ التفات کیا ہے؟ غیروں کی طرف، ہلاکت کا ذریعہ ہے. واضح ہو چکی ہے حضرت؟ تو حضرت وہی بات لکھ رہے ہیں، نماز طرف غیر کی طرف خیال لے جانا. ان کے لوگ پہلے نہیں، آپ کے لوگ کیا فتویٰ لگاتے ہیں کہ نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، حالانکہ جملہ ہی نہیں ہے. جامع ترمذی نے تو صاف کر دیا حضرت. اصل میں کیا ہے، آدمی سنجیدگی سے گفتگو کرے، سمجھنے کی نیت سے کرے حقیقت کو. اگر اس طرح سے اگر آدمی اگر سمجھنے کی کوشش کرے حضرت، آپس کے اختلافات ختم ہو جائے. ہونا بھی چاہیے. اختلاف ہمارے ختم اس لیے نہیں ہو رہے ہیں کہ سامنے والے دلائل سنتے ہی نہیں. ہم دلائل دینے کے لیے تیار ہیں. الحمدللہ ہمارا تو عقیدہ ہے حضرت، چاہے آپ لوگ کتنا اعتراض کریں، مانے نہ مانے، ہمارا تو عقیدہ ہے، ہمارے اکابر نے جو عبارت لکھی ہے بالکل صحیح اور درست ہے. کوئی اس کے اندر اعتراض کے قابل کوئی عبارت حضرت کی نہیں ہے، ہمارے اکابر کی، حضرات کی. پھر تو حضرت ایک بات اور ہے نا کہ یہ چیزیں، یہ کتابیں تو انسانوں نے لکھی ہے نا. جی، ہو سکتا ہے کہیں غلطی ہو گئی ہوگی، وہ الگ مسئلہ ہے حضرت. ہم یہ نہیں کہتے ہمارے اکابر دودھ کے دھلے ہوئے ہیں اور معصوم من الخطا، نعوذ باللہ من ذلک، ہم نہیں کہتے. غلطی ہر انسان سے ذہن میں ہونی چاہیے. جی ہاں، ہونی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یا مسلک اعلیٰ حضرت والے ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے. نہیں، آپ غلطی کرنا انسان کا حادثہ ہے. نہیں، آپ غلط بول رہے ہیں. آپ کے تو حالات کے متعلق کچھ اور لکھا ہوا ہے حضرت. کیا لکھا؟ اس لیے کہتے ہیں پڑھیں نا آپ. یہ آپ کے حالات کے متعلق جو لکھا ہوا ہے کہ زبان و قلم سے نقطہ برابر خطا ہو، اللہ نے ناممکن بنا دیا ہے. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. کچھ نہیں ہے نا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام الدنیا، یہ فرماتے ہیں کہ اگر میری بات
قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو لے لی جائے، ورنہ اسے مار دی جائے دیوار پہ، پھر ان کا قول کہاں معتبر ہوگا؟ دیکھ لیں، ہو سکتا ہے اصل میں کیا ہے، آپ لوگ اعلیٰ سے محبت کرتے ہیں اس لیے آپ لوگ انکار کریں گے، لیکن میں حوالہ بھیج دیں، دیکھیں آپ جی یہ دیکھیں، حالت امام اہل سنت یعنی فاضل بریلوی صاحب کے متعلق بات کہی جا رہی ہے، صفحہ نمبر 11 پر، احکام شریعت کتاب ہے، لکھا ہے اور زبان و قلم کیا لکھا ہے کہ یہ حال دیکھا کہ مولا تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے، اور زبان و قلم نقطہ برابر خطا کرے اس کو ناممکن بنا دیا ہے، یعنی اعلیٰ حضرت کی زبان و قلم کا یہ حال دیکھا کہ مولا تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے اور زبان و قلم نقطہ برابر خطا کر اس کو ناممکن بنا دیا ہے۔ استغفر اللہ۔ نہیں حضور، میں ایسی باتوں کو نہیں مانتا، بھائی میں تو انسان مانتا ہوں، جی کوئی فرشتے ہیں نہیں، انسان سے غلطی سرزد ہوگی۔ اب دیکھیں، چلیے یہ دیکھیں یہ جال میں کیا لکھ رہے ہیں، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ افعال کریمہ جو نسیان اجتہادی خطا سے سرزد ہوئے ہوں، نبی علیہ السلام سے اجتہادی خطا تو ہو سکتی لیکن فاضل بریلوی صاحب سے خطا ناممکن ہے، زبان سے بھی اور قلم سے بھی۔ واہ حضرت، اگر انہوں نے ایسا لکھا ہے تو وہ غلط لکھا ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ حضرت لکھا ہے تو نہیں لکھ دیا ہے، آپ پڑھیں نا صحیح، لکھ دیا ہے۔ یہ غلط لکھا ہے تو غلط لکھا ہے بھائی، کیونکہ ہمارے نبی معصوم ہیں بالکل جی، اور ان کے بارے میں جو ہے قرآن خود کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ بالکل صحیح بات، ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ جی کہ اللہ کے نبی صرف وحی کے ماتحت ہی بولتے ہیں، جو وحی کی جاتی ہے وہ کی جاتی۔ صرف حضرت اسی کے تحت بولتے اب بتائیں، جب فرشتوں کے متعلق اللہ کا اعلان ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ معصوم ہے، خطا نہیں کر سکتے، اللہ کی کسی احکام کے وہ مخالفت نہیں کر سکتے، انکار نہیں کر سکتے، گناہ نہیں کر سکتے، تو فرشتے تو نبی علیہ السلام تو ان سے افضل ہیں، جب فرشتے معصوم خطا نہیں کرتے، انبیاء اور نبی سے خطا اور ان سے خطا نہیں، حد ہو گئی۔ انہوں نے جو لکھا ہے یہ غلط لکھا ہے، ہم اس چیز کو نہیں مانتے، چاہے وہ اعلیٰ حضرت لکھے ہیں جی یا اپنے وقت کے ماشاء کتب اللہ، لکھے ہیں۔ ماشاء اللہ کرے سب کو حق بات سمجھ میں آ جائے۔ جی باقی ہماری گفتگو لمبی ہو چکی ہے، جی کوئی بات تو بھی کوئی کام ہو جی ہاں جی، میرا کام پھر انشاءاللہ کسی مسئلے کے تحت دوبارہ انشاءاللہ اس طرح حضرت ایسے تمام حوالے کو آپ دیکھیں اور اپنے لوگوں کا ذہن بنائیں۔ بھائی جو عبارات لکھی گئی ہے اکابر علماء دیوبند طرف سے وہ گستاخی نہیں ہے، یہ اپنی عقل اور سوچ کا فرق ہے، سوچ میں فرق ہے، یا پھر تعصب کا عینق ہے پہنے ہوئے۔ ایک آخر میں میری ایک بات سنیں، جی ہم ساری بات کو آنکھ بند کر کے نہیں مان سکتے، ایسے ہی ہونا چاہیے، جی بالکل، کیونکہ اگر وہ قرآن حدیث کے خلاف ہے تو ہم جو ہے کسی کے قول کا اعتبار نہیں کریں گے۔ بالکل صحیح بات جی اگر قرآن حدیث کے ماتحت جی ہے تو پھر وہ انسان عالم ہو، وقت کا کتب ہو، بالکل، یا جاہل ہو۔ ہم تو کہتے ہیں حضرت ہمارے اکابر بھی، اگر ہمارے اکابر کا کوئی قول کوئی عبارت قرآن کے خلاف، ہم نہیں مانیں گے اکابر کو، بالکل نہیں مانی جائے، نہیں مانیں گے، چاہے کوئی بھی ہو۔ جی بالکل، سب سے پہلے اللہ اس کا رسول ہے، صحابہ ہے۔ جی بالکل صحیح بات ہے، ہمارے کسی عالم کو نہیں ماننے سے ہمارے اوپر کفر کا فتویٰ عائد نہیں ہوتا، اسلام سے نکلنے کا فتویٰ عائد نہیں ہوگا۔ نہیں ہوگا۔ یہاں تو حضرت کتاب میں آپ کے لکھ دیا گیا ہے امتیاز اہل سنت کے جو مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں کافر مرے گا، وہ بتاؤ۔ وہ تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن جب جمع ہوں گے وہیں سے سوال جواب کر لیں گے۔ فسوف اذن کشف الغبار، ہے نا، افرس تحت رجلک ام حمار، جب غبار ہٹ جائے گا تب دیکھ لیں گے کہ کون گھوڑے پہ سوار تھا کون گدھے پہ سوار تھا۔ ٹھیک ہے نا حضرت، ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی، شکریہ۔